السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں تمام سسٹرز؟ امید خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم اس عشرہ ذی الحجہ میں کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا پڑھنا پڑھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، آمین۔ اچھا جی، آج ہے الحمدللہ ذی الحجہ کی 7 ڈے 7۔ انشاءاللہ جیسے ابھی تک آپ کو ہم بتاتے آئے ہیں کہ ذی الحجہ میں کرنے کے کون کون سے کام ہیں، آج بھی انشاءاللہ اسی کاموں کے ساتھ ہم آپ کو ایک لیول بتائیں گے کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ حدیث شیئر ہوگی، اور جو آج کے دن آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے وہ بھی شیئر ہوگی، دعائیں ہیں، اور کیا کیا آپ نے کرنا ہے اور کس کس چیز سے رکنا ہے انشاءاللہ وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کام نمبر 1، آج آپ نے سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبادت بہت بہت زیادہ محبوب ہے، تو یہ ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے نماز اول وقت پر پڑھنی ہے، اور آج آپ نے نماز حاجات پڑھنی ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، وہاں پر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کہ نماز حاجات کیسے پڑھنی ہے۔ تو آج آپ نے 5 نمازیں تو پڑھنی ہے، آج جو ایکسٹرا نماز پڑھنی ہے وہ ہے نماز حاجات، یعنی 2 اچھا سا وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اور اس کے بعد جو بھی حاجت ہے اللہ کے سامنے پیش کیجئے، اس کو کہتے ہیں نماز حاجات۔ نمبر 3 ہے درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیوں کو اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس کا اہتمام آج آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پھر کام نمبر 4 ہے دعا کرنی ہے اور ذکر و اذکار، انشاءاللہ اینڈ میں وہ آپ کے ساتھ دعا بھی شیئر کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو آج آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نمبر 5 ہے آج آپ نے قرآن مجید کی سورہ لقمان کی تفسیر ترجمہ پڑھنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ والدین کے لیے یہ بیسٹ صورت ہے، کیونکہ اس کے اندر کس طرح بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے دین اسلام پر، اور کیا کیا بتانا چاہیے اور کیا کیا ان سے عمل کروانا چاہیے، یہ بیسٹ صورت ہے سورہ لقمان۔ اس کی تفسیر پیرنٹس جو ہے وہ غور و فکر اس پہ کریں، صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں کہ جو تربیت کریں، بڑے بچوں کے لیے بھی آپ ان کو بتائیں۔ اس کے اندر عقائد ہیں، اس کے اندر صبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، پھر لوگوں سے کس طرح معاملہ رکھا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو اس کی تفسیر ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ کام نمبر 6 ہے حدیث پڑھنی ہے اور دوسروں تک پہنچانی ہے۔ نمبر 7 ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانا کھانے کی بعد کی دعا۔ آئی تھنک یہ سب کو یاد ہوتی ہے، نہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 ہے اچھی بات دوسروں تک پہنچانا اور برائی سے روکنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ نیکی کی دعوت دو اور برائی سے ایک دوسرے کو روکو، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھی اپنے اطراف میں ایسا کام ہوتے دیکھ رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے تو احسن طریقے سے اس کو منع کریں، اور جو کوئی کام اچھا ہوتے دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں۔ پھر نمبر 9 ہے اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آخر میں آج آپ نے اہم کام جو کرنا ہے نامحرم سے پردہ، یعنی گھر میں اگر آپ جیٹھ دیور رہتے ہیں یا بہنوئی آتے جاتے ہیں یا سسرالی کوئی رشتے ہیں یا کزنس وغیرہ ہیں، تو آج کے دن آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے آج پورا دن نامحرم سے نہ بات کرنی ہے اور پردہ کرنا ہے، کیونکہ یہ عادت انشاءاللہ ایک دفعہ اگر آپ نے کر لی تو آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے مدد فرمائیں گے۔ تو یہ تھے آج کے 10 کام۔ انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ ہم حدیث شیئر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اسی کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا مطلب ہے موت کی حقیقت کو جاننا، اور جو جتنی جلدی موت کی حقیقت کو جان لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا میں کم اور آخرت میں زیادہ دل لگاتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں، جیسے ہم دنیا میں کسی کے گھر جاتے ہیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس رب سے ملاقات کرنے کی فکر کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی آپ کے آنے کی خوشی ہو، جیسے سعد بن معاذ کی موت پر عرش جھوم اٹھا تھا۔ اور اگر زندگی میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو سجدوں کی کثرت بڑھا دیں اور نماز کے عادی ہو جائیں۔ اچھا، اب ہے ڈے 7 کی دعا۔ روزے دار کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے،
تو روزے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے اور اتنے پیارے کلمات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریے جو کہ ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ یہ 3 دفعہ پڑھیے اور اپنی دعا اللہ کے آگے رکھ دیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آج بھی آپ نے اپنے بچوں کو تکبیرات اونچی آواز سے پڑھانا ہے، خود بھی پڑھنا اور ان کو پڑھانا بھی، یاد کروانا ہے۔ اور تکبیرات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جی الحمدللہ، مجھے جان کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیم بھی یاد کر رہے ہیں اسی جو ایام ہیں ان کی برکت سے۔ تو آج کے بھی جو نام ہیں ان کو بھی حفظ کیجئے اور اس کی تجوید کو سنیے اور اس لے میں یاد کیجئے تو آپ کو حفظ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد الأحد يا الله الصمد يا الله